اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، یعنی آج محرم الحرام کا 8واں دن ہے، اور آج کی ٹاپک، آج کا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حر کی ملاقات ہے۔ چونکہ کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کے ساتھ 3 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے، اور جب آپ مقام صفہ پر پہنچے تھے تو ایک شاعر جسے فرزوق کہا جاتا ہے، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کوفہ کے حالات، تو انہوں نے کہا کہ یا امام علی مقام، آپ کوفہ کا سفر نہ کریں، انہوں نے منع فرمایا۔ پھر جب آپ اور آگے بڑھیں تو پھر آپ کے دونوں بھانجے، یعنی حضرت اون محمد اپنے بابا جان حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر آئے، اور اس خط کا مفہوم یہ تھا کہ اے امام علی مقام، آپ کوفہ کا سفر نہ کریں، آپ کوفہ کا سفر ہرگز نہ کریں۔ پھر جب آپ اور آگے بڑھے تو آپ کے بہنوئی، وہی حضرت اون محمد کے والد محترم حضرت عبداللہ بن جعفر، مکہ کے گورنر کے خط لے کر آئے، اور اس خط کا بھی مفہوم یہی تھا کہ اے امام علی مقام، آپ کوفہ کا سفر ہرگز نہ کریں، کوفہ والے بے وفا ہیں، غدار ہے، دھوکے باز ہے۔ لیکن حضرت امام علی مقام کسی کی بات نہ مانے، چونکہ نانا سے وعدہ تھا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بڑھے۔ جب آپ مقام حاجر پر پہنچے تو آپ نے کوفہ والوں کو ایک خط لکھا، اور آپ اپنے قاصد حضرت قیس بن مصر کو اس خط لے کر روانہ کیے۔ جب حضرت قیس بن مصر گئے تو پھر کیا معاملہ ہوا وہ کل کے ویڈیو میں بتا دیا گیا۔ پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بڑھے، اور جب آپ مقام زرود پر پہنچے تو حضرت زہیر اور ان کی خاتون پھر آپ کے ساتھ ہوئی۔ واقعہ کیا ہوا وہ کل کی ویڈیو میں بتا دیا گیا۔ پھر جب آپ مقام صلبیہ پر پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ہوتی ہے۔ شہادت کی خبر ہوتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا امام علی مقام، ہم لوگ یہاں سے لوٹ چلتے ہیں، اس لیے کہ کوفہ والوں سے جو امیدیں تھی، کوفہ والوں سے جو ہم لوگوں نے امید لگا رکھی تھی، وہ امید کا پردہ اٹھ چکا ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ اب یہاں سے لوٹ چلتے ہیں۔ کس امید سے کوفہ آپ جائیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرماتے ہیں، لیکن جو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے اور ان کے بھائی تھے، وہ تڑپ جاتے ہیں۔ کسی کو بھی اپنے بابا کی تکلیف، بابا کی شہید ہونے کی تکلیف تو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اے امام علی مقام، یا امام علی مقام، کیا ہم اپنے بابا، کیا ہم اپنے بھائی کی شہادت کو ایسے ہی رائے گا جانے دیں؟ اے امام علی مقام، کیا ہم اپنے بابا کی شہادت کا بدلہ نہ لیں؟
کیا ہم اپنے بھائی کی شہادت کا انتقام نہ لیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تمہاری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، اور جو میری مرضی ہے وہی مولا کی مرضی ہے، وہی مولا کی مرضی ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ثعلبیہ سے اپنے چچیرے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پانے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کی خبر، شہادت کی خبر نہ تھی، لیکن اب خبر سے باخبر بھی ہو گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے جانا بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑنا ہے، بڑی دشواری کا سامنا کرنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مقام ثعلبیہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے جسے وادی کوئی ذی حشم کہا جاتا ہے، وادی ذی حشم کہا جاتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی ذی حشم پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے ایک قافلہ آ رہا ہے، گرد و غبار نظر آ رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کون سا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے؟ تو جب وہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتا ہے تو اس لشکر کا سردار جو تھا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حر بن یزید ہوں اور میں ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ہمارے ساتھ 1000 سپاہی ہیں، اور ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ میں آپ کو جہاں پالوں وہیں آپ کو گرفت کر لوں، وہیں آپ کو روکنے پر مجبور کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ میں جاتے ہیں، اور خیمہ میں جانے کے بعد اپنے سپاہیوں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اے ہمارے ساتھی، جو ہمارے پاس خیمے میں پانی ہے وہ خیمہ سے پانی نکالو، اور حر کا جو ساتھی آئے ہیں، حر کا جو ساتھی ہے وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، دھوپ کی شدت نے اس کو پیاس پہ مجبور کر دیا ہے، ایسا کرو جو ہمارے پاس پانی ہے وہ پانی ان لوگ کو دے دو۔ آئے حیا حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سوچے کہ کتنا بڑا دل ہے ان کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیمہ میں ان کے پاس پانی تھا وہ سارا پانی حر کے سپاہیوں کو پلا دیتے ہیں، اور حر کے سپاہی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے آئے تھے، ابن زیاد کے پاس پکڑ کے لے جانے آئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان رہے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں گرفتار کرنے آیا ہے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پلا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی حر کے سپاہیوں کو نہیں پلاتے، 1000 کی سپاہیوں کو نہ پلاتے، تو کل کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی قلت نہ ہوتی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی پرواہ نہ کیے، اور یہ نہیں دیکھے کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے، بلکہ فی سبیل اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کو بھی پانی پلایا۔ جب پانی پلانے کے بعد اتنے میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے حر، کیا تم میرے ساتھ نماز پڑھے گا یا تو اپنی الگ جماعت کرے گا؟ حر کہتا ہے کہ نہ حضور، میں آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھوں گا، سرکار میں آپ ہی کی اقتدا کروں گا۔ پھر حر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو حکم دیتے ہیں بیٹا اذان پڑھو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور آپ کے بابا امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہیں، حر آپ کی اقتدا میں نماز پڑھتا ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے بعد اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، اور کوفہ والوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اے کوفہ والو، کیا تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا؟ کیا وہ دن کو تم نے بھلا دیا؟ کیا تمہارے خطوط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ تم ہمارے ہاتھوں پہ بیعت ہونا چاہتے ہو؟ اے کوفہ والو، کیا تم نے مجھے خطوط پہ خطوط نہیں بھیجے تھے؟
اور اس خطوط میں یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اے امام علی مقام، اے حسین ابن علی، ہم لوگ آپ کو اپنا پیشوا اور امام سمجھتے ہیں، اور یہاں یزید کے ہاتھوں پہ ہم لوگ بیعت نہیں ہونا چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں، آپ ہمارے کوفہ شہر میں آ جائیں اور ہم لوگ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ کیا تم نے اپنے خط میں ایسا نہیں لکھا تھا؟ حر کہتا ہے کہ اس کی مجھے کوئی خبر نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھیلی منگواتے ہیں جس میں 150 خطوط تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھیلی حر کے سامنے پلٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ دیکھو تمہارے کوفہ والوں نے مجھے خطوط پہ خطوط بھیجے تھے۔ حر کہتا ہے کہ اس خطوط کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں اس خطوط کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد آرام فرمانے لگتے ہیں۔ آپ آرام فرما رہے ہیں کہ ایک با ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جاگ جاتے ہیں، ہڑبڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتی ہے، اے بھائی، آخر آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں، اتنا پریشان کیوں ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے میری بہن زینب، ابھی میں خواب میں اپنے نانا جان کو دیکھا، اور ہمارے نانا جان کہہ رہے تھے، بیٹا حسین، ان قریب تم ہمارے پاس آنے والے ہو، ان قریب تمہاری شہادت ہونے والی ہے، ان قریب تم دشمنوں کے ہاتھوں قتل کر دیے جاؤ گے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو جاتی ہے، رو پڑتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن زینب کو وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بہن زینب، ہمارے بعد قافلہ کا سالار تم ہی رہو گی، ہمارے بعد قافلہ تمہارے ہاتھوں میں رہے گی۔ بہن زینب، تم صبر سے کام لو، اگر تم نے ابھی صبر سے کام نہ لیا تو کل تمہارے لیے صبر کرنا بڑا مشکل ہوگا، اس لیے بہن زینب تم صبر سے کام لو۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو حکم دیتے ہیں کہ بیٹا اذان پڑھو، عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر اذان پڑھتے ہیں، پھر حر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام وادی ذی حشم سے روانہ ہونا چاہتے ہیں کہ حر کے سپاہی چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ حر بھی گھیر لیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آخر تمہاری بات کیا ہے، تمہارا میٹر کیا ہے؟ حر کہتا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں پہ آپ کو میں پکڑ لوں، جہاں پہ آپ کو میں دیکھ لوں، وہیں پہ آپ کو روکنے پر مجبور کر دوں، ابن زیاد کا یہ حکم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے کچھ اور آگے تو بڑھنے دو، ایسی جگہ پہ جانے دو جہاں پہ پانی کا انتظام ہو، پانی کا بندوبست ہو۔ یہاں پہ نہ تو پانی کا انتظام ہے، پتھریلی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، یہ تو ہمارے لیے تو مصیبت تو ہے ہی، تمہارے لیے بھی مصیبت کھڑی ہوگی۔ وہ شخص کہتا ہے، حر، مجھے جو حکم ملا ہے میں وہی حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بدبخت، اے فاحشہ کی اولاد، تمہیں یہ نظر نہیں آتی کہ یہاں پہ نہ تو پانی کا انتظام ہے، پتھریلی زمین ہے، پتھریلی علاقہ ہے، ہمارے لیے تو مصیبت کھڑی ہوگی، تم تو اپنے پہ تو رحم کرو۔ جب یہ تلخ جملے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حر کو کہتے ہیں تو حر کہتا ہے، اے امام علی مقام، اگر میں آپ کے حسب و نسب کو نہیں جانتا، اگر میں آپ کے مقام کو نہیں جانتا کہ آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، شہزادہ رسول ہے، تو میں ضرور سے ضرور آپ کے اس تلخ جملہ کا جواب دیتا۔ جب یہ بات حضرت زہیر کے کانوں میں پہنچتی ہے تو حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میان سے تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امام علی مقام، آپ صرف حکم دے تو میں اس 1000 سپاہی کو چٹنی بنا کر رکھ دوں، 1000 سپاہی کی اینٹ بجا دوں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو امن چاہ رہے تھے، آپ تو امن و امان چاہ رہے تھے، آپ تو صلح چاہ رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، زہیر، اپنی تلوار کو میان میں رکھ لو، میں یہ نہیں چاہتا کہ تاریخوں میں سب سے پہلے ہماری طرف سے جنگ کرنے والوں میں شامل کیا جائے،
میں یہ نہیں چاہتا کہ تاریخوں میں سب سے پہلا میرا نام آئے کہ ہم نے جنگ کی ابتدا کی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بحث و مباحثہ کے بعد یا تو پھر حر خوف زدہ ہو گیا، یا پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس کے دل میں بیٹھنے لگی، چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت ہی تھی جو حر کو ہدایت مل گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء کرنے کی وجہ سے ہی حر کو ہدایت مل گئی۔ حر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، آگے آپ بڑھ جائیں، جہاں سر سبز و شادابی والی زمین ہو وہاں پہ آپ قیام کر لیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، نورانی قافلہ، مقام وادی ذی حشم سے نکلتا ہے۔ پھر جب آپ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، تو پانی موجیں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہیں پہ حر کے سپاہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بس یہیں پہ ٹھہر جائے، یہیں پہ رک جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اللہ اکبر! کہتا ہے اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ان اللہ مع الصابرین۔ آپ کے سپاہی جو آپ کے ساتھی تھے وہ پوچھتے ہیں یا امام علی مقام آپ اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پہ سے اتر جاتے ہیں، زمین کربلا پہ قدم رکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں ہذہ کربلاء موضع کرب و بلاء، ھذا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا۔ حضرات محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جو کربلا ہے، جو کربلا ہے بلکہ کرب و بلا ہے۔ کربلا یہ الگ، یہ اصل میں یہ دو لفظ ہے، کرب الگ ہے اور بلا الگ ہے۔ اور کرب کے معنی تلخی اور بلا معنی ہوتا ہے آفت و مصیبت، یعنی آفت و مصیبت کی جگہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اونٹنی بیٹھے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سامان اتارے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اتر جاتے ہیں۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ لگتا ہے، اور جب خیمہ لگنے کی باری آتی ہے، خیمہ گارنے کی باری آتی ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے، خوف زدہ ہو کر، وحشت پڑی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے بھائی جان عجب ہو گیا، آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا، آج تک میں نے نہ جانے کتنے سفر کیے لیکن آج تک ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بہن زینب کیا دیکھا؟ حضرت زینب کہتی ہے بھائی جب خیمہ گارا جا رہا ہے تو جہاں پہ گارا جا رہا ہے وہاں سے خونوں کا فوارہ نکل رہا ہے، اللہ اکبر، جہاں پہ کیل ٹھوکا جا رہا ہے وہاں سے خونوں کا فوارہ نکل رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہن زینب صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ پھر کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حر ساری نمازیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدائی میں پڑھتا ہے، اور یہی وجہ تھی، صرف اور صرف یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنے کی وجہ سے ہی انہیں ہدایت مل گئی تھی۔ حر یہ بھی جانتا تھا کہ نماز امام کے پیچھے ہی ہوگی، نماز امام کے پیچھے ہی ہوگی، ورنہ تو حر کے پیچھے، حر کے سپاہی میں تو ایک سے ایک مفتی کرام تھے، بڑے بڑے مولانا تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، لیکن حر نے کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھی۔ اگر حر اپنی جماعت قائم کرتا تو 1000 کی جماعت اسے خود کی ہوتی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اور صرف 72 کی جماعت ہوتی۔ لیکن حر جانتا تھا کہ نماز کے لیے عاشق رسول ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے نبی کا عشق ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے بعد جب اپنے خیمے میں آ جاتے ہیں تو مغرب کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد خود خفیہ طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام علی مقام، میں آپ کے حسب و نسب کو جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ شہزادہ رسول ہیں۔ اے امام علی مقام، میں ابن زیاد کی طرف سے دیکھ رہا ہوں، یزید کی طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ فوجوں کی تیاری کر رہا ہے، وہ سپاہی تیار کر رہا ہے، 22,000 کا لشکر وہ تیار کر چکا ہے۔ ابن زیاد کی طرف سے مجھے خیر کی امید نہیں ہے، ابن زیاد کی نیت آپ کے لیے، آپ کے تعلق سے درست نہیں ہے۔ اے امام علی مقام، میں چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ رات کی تنہائی میں آپ یہاں سے نکل جائیں، میں اپنے سپاہیوں کو لے کر آپ سے دور چلا جا رہا ہوں، آپ رات کی تنہائی میں یہاں سے نکل جائیں، اس لیے کہ مجھے ابن زیاد کی طرف سے خیر کی امید نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تیاری شروع کر دو، ہمیں نکلنا ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی، رات کی تنہائی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی نکل پڑتے ہیں، خیمہ اٹھاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ رات بھر چل رہے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں بھر گھومتے رہیں، چلتے رہیں، جب فجر کی صبح ہوئی اور فجر کی صبح ہونے کے بعد جب صبح کا اجالا نمودار ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ ہی میں ابھی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ ہم جتنا زیادہ چل رہے ہیں اتنا کوفہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو بالاتفاق آپ وہیں پہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری قسمت میں یہی ہے، ہماری تقدیر میں یہی ہے، اب ہم یہیں پر قیام فرمائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ واقعہ یاد ہے، ہمیں وہ تاریخ یاد ہے کہ جب ہم اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور ہمارے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھڑی سے اسی جگہ پہ نشاندہی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا بیٹا شہید کیا جائے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے بیٹے کے لاش کو تڑپایا جائے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ خاتون کے خیمے لگیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ علی اصغر کی لاشوں کو تڑپایا جائے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہمارے بیٹے عباس علمبردار کے بازو کاٹے جائیں گے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر علی اکبر کی شہادت ہوگی۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین سے لوٹنے کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشاندہی فرما چکے تھے، تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تاریخ یاد آتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست فرمایا تھا اور آج ہمیں اپنے نظروں کے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام کو مقام کربلا کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں۔ جب مقام کربلا کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں تو گویا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہم اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، ہمارے نانا ہمارے منتظر ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والے، اپنی بہن، اپنی اولاد، اپنے بھانجے، سارے لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ محرم الحرام کی 2 تاریخ اور 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں تو پھر 2 تاریخ سے، یعنی جب 7 تاریخ محرم الحرام کی آتی ہے تو 7 تاریخ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پانی بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 تاریخ تک آپ حضرات کو واقعہ بتایا جائے گا، پھر 10ویں کو انشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خونی منظر، کربلا کا وہ خونی منظر آپ حضرات کو بتایا جائے گا۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیں۔
دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں کسی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.